दुनिया इस वक्त बेहतरीन निसाब राइज करने की दौड़ में सबकत ले जाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। उन्होंने अपने बच्चों को समझा है, शायद इस वजह से भी मायार तालीम उनकी काफ़ी बेहतर है हमारे यहाँ। Let them think out of the box. 10 साल की उम्र तक उन्हें जो कुछ सीखना चाहिए, अगर वो नहीं सीख पाते, अगर वो 1 मिनट में कोई इबारत पढ़ते हुए किसी ज़बान में गलतियाँ करते हैं तो वो उसको इल्मी अफलास में गिना जाता है। अब हमारे यहाँ ये इल्मी अफलास जो है इसकी शरह 85% तक है। तारीख गवाह है कि जब किसी दानिश्वर ने जदीद निज़ाम तालीम की अहमियत को उजागर किया तो उसे ऐसे मुखालिफिन मिले जिन्हें इस दानिश्वर की बात को समझने में 100 साल लग गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है और अपने इल्म को बढ़ाएं तो कोई भी आपको शिकस्त नहीं दे सकता। आज हम इस फैसले के दौराहे पे खड़े हैं कि हम अपने मुस्तकबिल को कैसे देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में तालीम का शोबा जितना ज़्यादा उसके चैलेंजेस हैं, जितना ये मसला गंभीर है, उतना ही उस पर तवज्जो कम रही है। हमने देखा कि स्कूल से बाहर बच्चे और जो दाखिल होते हैं उनमें से जो भाग जाते हैं, आधे बच्चे भाग जाते हैं। तो इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला रहा है, तालीम की फाइनेंसिंग का या उसके लिए वसाइल मुहैया करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। 18वीं तरमीम के तहत तालीम को ख़ास तौर पे करिकुलम मेकिंग को, निसाब साजी को सूबों को मुंतकिल कर दिया गया था। लिहाजा तमाम सूबे ये समझते हैं कि ये उनका हक है कि वो निसाब की तश्कील करें। तो ये यकसा कौमी निसाब तो राइज करने का कोई मकसद ही नहीं, इसलिए कि हर जो है सूबा उनके अपनी तारीख़, तमद्दन, अपनी ज़ुबान, अपना मुआशरा है, तो उनके लिए ये सहूलत है कि उनके बच्चे जिस ज़हनियत में, जिस सूबे में हैं, उस ज़हनियत के मुताबिक उनको तालीम मिले। मरकज़ ने किताबें जो थी बनवाई, इस निसाब के मुताबिक प्राइमरी की तमाम किताबें बनवाई, अपने यहाँ बनवाई। तमाम जो पिछले उसूल बनाए गए थे, जो पॉलिसी बनाई गई थी, टेक्स्ट बुक्स पॉलिसी बनाई गई थी 2007 की, उसको वायलेट करते हुए अपने पास उन्होंने बनवाई और बनवा के उन्होंने फिर सूबों को कहा कि अच्छा इसको इख्तियार कर लें। पंजाब ने फ़ौरन इख्तियार कर लिया और उन्होंने वही तमाम किताबें पंजाब से छाप दी। सिंध ने इनकार कर दिया, लेकिन केपी ने छाप दी और बलूचिस्तान ने भी कई किताबें छाप दी। सिंध में जब हमने इस पर काम शुरू किया तो हमने ये फैसला किया कि मजहबी कंटेंट्स जो मुख्तलिफ मज़ामीन में शामिल है, चाहे वो अंग्रेज़ी है, चाहे सिंधी है, चाहे उर्दू है और दूसरे सब्जेक्ट जो शामिल हैं, उनसे अलग कर दिया जाए, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम तलबा दोनों शामिल होते हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ रिलीजियस कंटेंट्स पढ़ाएं। अब जहाँ के इखलाकियात की बजाय ये इंतज़ाम हो चुका है कि 5 मज़ाहब के बच्चे कम से कम वो अपना अपना मज़हब पढ़ सकते हैं, जो अक़लीती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू, सिख, मसीही, पारसी, बहाई और कैलाश बच्चे अपना मज़हब पढ़ सकते हैं। सूबा पंजाब ने इसको नाफिज नहीं किया। सूबा पंजाब ने इस सिलसिले में कोई मेहनत और कोई तनदही का मुजाहरा नहीं किया कि वो इनको मुतारफ़ भी करवा दे। आइन कहता है, हमारा आइन कहता है, आर्टिकल 22(1) आइन का, कि किसी तालीमी इदारे में किसी बच्चे को उसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब की चीज़ पढ़ने पर मजबूर न किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ साफ मतलब ये हुआ, इनमें से इस जैसे जो कंपल्सरी मज़ामीन है, इनकी किताबों के अंदर और इनकी निसाब के अंदर किसी भी एक मजहब की चीज़ें शामिल ना हों। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड सिर्फ पंजाब की तख्लीक है और सिर्फ पंजाब में लागू है, किसी और सूबे ने ऐसा नहीं। उसके पास इख्तियारात हैं कि वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मंजूर करदा किताबें या ऐसी जो मंजूरी के मराहल से हों, सब की
सब पर नज़र ثانی کر سکتا ہے اور جس مواد کو چاہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. صرف ایک ریلیجن آبسیشن آ رہی ہے اور آئیڈیا یہ دیا جا رہا ہے کہ ریلیجن بیکڈ نیشنلزم ہو ہمارا. کسی بھی گریڈ میں اگر کسی اور مذہب کے لوگ موجود ہیں تو ان کو مجبوراً اسلامیات پڑھنا ہوگا. اگر کسی اور فرقے کے لوگ موجود ہیں ان کو بھی مجبوراً ایک سنی نصاب پڑھنا ہوگا. جب کوئی پالیسی اقدامات متعارف کروائے جاتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ یک رنگا نہیں ہے. اس میں مذہبی فکر پائی جاتی ہے مختلف قسم کی. اب جو مثال کے طور پر شیعہ علماء کی طرف سے ایک کنسرن آیا ہے کہ ان کے عقائد کو یا ان کی شخصیات کو، محترم بزرگ ہستیوں کو وہ مقام یا وہ جگہ نہیں دی گئی جو کہ عام طور پہ دی جاتی تھی. آپ نے ایز رول ماڈلز، ایز ہیروز، آپ نے ان لوگوں کے نام رکھے ہیں جو کہ ہمارے لیے کنٹروورشل ہیں، جو کہ سیکٹیرین لائنز پر زیادہ ڈیوائسو رہے تھے ہمارے. اب جس سے مجدد الافسانی آگے، ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب آگے، چلیں ٹھیک ہے، ان کی بھی اپنی حد تک ایک کنٹریبیوشن تھی، لیکن پھر ان کے ساتھ ساتھ آپ نے بابا بلے شاہ کا نام کیوں نہیں ڈالا، پیر وارث شاہ کا نام کیوں نہیں ڈالا، جنہوں نے جو ایک عام دعوت نامہ دیا تھا محبت کا. یہ میں سمجھ نہیں سکی اب تک کہ سعودی عرب جنہوں نے یہاں مدارس سارے کھولے تھے انہوں نے مدرسوں کو ابینڈن کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ان کو سپورٹ کرنا. اب ان کا ورثہ ہم لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو اسی سے دیکھیے یہ کنٹروورسیز پیدا ہوئی کہ یہ ملالہ یوسفزئی کی تصویر کیوں چھاپی ہے یا آئزک نیوٹن کی تصویر کیوں چھاپی ہے. انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ لمبے بال ہیں، یہ لڑکی نہیں ہے اور اس کے بال ایسے ہی دکھائے جا سکتے ہیں. ان کی نظر میں یہ تھا کہ شاید اس میں حجاب ہونا چاہیے یا کوئی اس طرح سے. ہمارے جو نان مسلم سٹیزنز ہیں ان کی بھی ہمارے اس سوسائٹی کے اندر اتنی ہی کنٹریبیوشن ہے جتنی کہ دوسرے مسلمان یا جو مختلف فرقوں سے رہنے والے لوگوں کی ہے. کراچی جو ہے، کراچی کے اندر تو پارسی کمیونٹی، جمشید نصربان جی کی، ان سب لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ لاہور کی بات کریں تو ہم کس طرح سر گنگا رام یا دوسرے لوگوں کی کنٹریبیوشن کو نگیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو اپنے ڈیبیٹ سے نکال سکتے ہیں. بھگت سنگھ کو کس طرح سے اپنے نصاب کی تعلیم سے نکال کے باہر کر سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر لطفاؤ کو اپنی تاریخ سے کس طرح الگ کر سکتے ہیں. شیشت چودھری کو اپنے سلیبس سے کس طرح نکال سکتے ہیں. جو ڈاکٹر عبدالسلام کو ہم کس طرح اپنی تاریخ سے الگ کر دیں. اور انہوں نے کسی ایک مذہب کے لیے کام نہیں کیا، انہوں نے پوری انسانیت کے لیے کام کیا. ہمارے بہت شدید قسم کی تشویش ہے اور کنسرن ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، تعلیم عامہ ہے، وہ مذہبی تعلیم بنا کے ہم ایک طرف تو تعلیم کا نقصان کریں گے، بچوں کا نقصان کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ مدرسے کی تعلیم میں اور عام اسکول کی تعلیم میں گویا کہ فرق نہیں رہے گا. معیار کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اور صوبائی خود مختاری کے حوالے سے یہ نصاب ایک ناکام نصاب ثابت ہوگا اور اس کے منفی اثرات دور دور تک پھر سامنے نظر آئیں گے. اس پر ہم حکومت کو بھی ان تجاویز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اس طرف ایک طرف تو ایک تنگ نظری کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ایک مذہبی جنونیت کی طرف بات چلتی نظر آتی ہے. اور پنجاب میں آپ جانتے ہیں کچھ واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں، عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکفیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میرے خیال میں جو لرننگ برڈن ہے، جو لرننگ پاورٹی کا جو ایشو ہے، ہمیں اس کو اپنے سکلز کے تھرو آپ نے پروموٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ پہلے سے ہی آپ کانٹینٹ ان کے لیے ڈیسائیڈ کر دیں کہ آپ نے یہ کانٹینٹ کرنا یا نہیں کرنا. کیونکہ اس سے ہوا کیا ہے، اب اس سے زیادہ اختلافات بڑھ رہے ہیں، بچوں کو سمجھ سے نہیں آ رہی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں ویسے ہی اضافہ ہو رہا ہے، اب ڈراپ آؤٹ ریشو میں بھی اضافہ ہو جائے گا. ہم نے سوچا تو یہ تھا کہ تعلیم کے میدان میں، شعبہ میں موضوعیت پیدا کی جائے گی کہ موضوع اور یکساں ہوگا، وہ ایسی چیزیں جو ہر جگہ پڑھائی جا سکیں. پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ابھی بہت اس پہ اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں، ان کا اسٹینڈرڈ ابھی بھی بہت اچھا ہے ان ٹرمز آف میکنگ دیم ڈو دا ریسرچ، دا انڈیپینڈنٹ ریسرچ، کریٹیکل تھنکنگ. میرے خیال سے یہ جو چیز ہے نا، یہ ان کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا بھی ہے، یہ ہمیں اپنے گورنمنٹ میں جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے، رادر دین کہ جو ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ان کو بھی نیچے لے آئیں.
بہتر یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیز سلیبس کو اس طرح بنایا جائے جو کہ انکلوسیو ہو، جو کہ معاشرے کے مختلف طبقوں کو جوڑے، ان کو ایک قومی شناخت دے، ان کو ایک ایسی شناخت ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، نہ کہ مختلف درجات میں جو بچوں کو ڈیوائیڈ کرے۔